حکم دیا ہے کہ آج کی مجلس میں اس معصومہ کی شہادت سنا جو اپنے بابا کی شہادت کی عینی شاہدہ ہے. راجہ صاحب میں سکینہ کی شہادت سنا. شاہ جی میں معصومہ کی شہادت پڑھتا ہوں. میرے سامنے کم از کم 50 علم ہوگا. مجھے اس علم کی قسم شہادت میں معصومہ کی آج پڑھتا ہوں. شاید آج کے بعد پنڈی میں پھر یہ شہادت میں نہ پڑھ سکوں. کوئی دل کا مریض ہو نہ برداشت کر سکے اسے اجازت ہے قبلہ وہ اٹھ کے چلا جائے. نہیں ہوتا برداشت. 3 سال 5 مہینے 5 گھنٹے کی سکینہ کجا, شمر کا تماچا کجا, نہیں برداشت کر سکتے ہم. جیسے رونے کا حق ہے, اگر ویسے رو سکتے ہو تو میں شہادت سناتا ہوں. اور میرے نوجوانوں یاد رکھو, جو ٹیپ کر رہے ہو, ٹیپیں جانے آواز جانے, تمہیں حسین کی غربت کا واسطہ. اگر آنسو نہ آئے, اللہ جانے کس مستور کے پیچھے بیٹھی ہے اور کب سے آئی ہوئی ہے. رات سے بی بی زینب مہمان ہے تیری راجہ صاحب. آج مجلس ختم ہو, جتنے راجے بیٹھے ہوئے ہو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مظہر عباس آپ سے قبلہ 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی زینب کا پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہنا زہرا کی بیٹی ہم تیرے شکر گزار ہیں, تو شام چھوڑ کے 1 رات 1 دن مجلس میں بیٹھی رہی, ہم شرمسار ہیں. اللہ جانے تجھے پانی ملا یا نہیں, اللہ جانے تو نے کھانا کھایا یا نہیں. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. حوصلہ سے بھائی, اگر کسی کے دل میں کوئی دعا ہے وہ رکھ لو. بسم اللہ جتنی بڑی دعا ہو قبلہ, میں سید ہو کے جس کے دل میں جتنی بڑی دعا ہو وہ رکھ لو. رو وہ ایسے اس لیے کہ محرومت المسرت بھی ہے. جناب سکینہ ولادت سے لے کے شہادت تک اسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی. اس کا دو پرسہ اس لیے دو کہ ہتھ کڑیوں والے بازوؤں پہ جب سجاد اپنی بہن کا جنازہ لے کے زندان سے دوسرے زندان تک آیا تھا, سارے راستے میں مسلمان گزرتے رہے, سجاد چپ کر کے دیکھتا گیا. ایک راہی پوچھتا ہے کیوں دیکھتا ہے, آواز آئی میں اتنا غریب ہو گیا, میری بہن مر گئی, کوئی پرسہ نہیں دیتا. آؤ مل کے پرسہ دیتے, آؤ مل کے پرسہ دیتے. سلامت رہو قبلہ. شاہ جی آپ ذاکر ہیں, اللہ جانے کتنی دیر جیل میں رہے, آپ کے رشتہ دار آتے رہے ہوں گے, آپ زندان میں رہے ہوں گے, مومن آتے رہے ہوں گے, رہا ہوئے ہوں گے, آپ کو لینے کوئی آیا ہوگا. میں اس بی بی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں قبلہ, اس بی بی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. اللہ جانے بھائی کو بلاتی رہی, سجاد آتا رہا, اللہ جانے آیا یا نہیں. دیکھ میری طرف, روتے ہو ماتم کرتے ہو. راجہ صاحب ہے جان, اس بی بی کا آپ سے بات سوال ہے میرا, اس بی بی کا اتنے چھوٹی عمر کی بی بی, اس کا قصور کیا تھا کہ اس کو 7 کوٹھی بنتا ہے. ذاکر ہے مولا کا سوال کیا ہے, میں پوری مجلس اسی کے جواب میں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں سکینہ کا قصور کیا تھا. جب شام کے دربار میں یزید کے سامنے پیش ہوئی, یزید کہتے ہیں اس بچی کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے. سپاہی کہتے ہیں شمر نے تماچے مارے ہیں. شمر کو بلایا, شمر کہتا ہے میں نے 1 تماچا مارا, میں نے دوسرا دور نہیں اتارا, میں نے ایک, وہ میری ماں بہنوں. شمر کہتا ہے میں نے 1 دور اتارا. شاہ جی شمر کہتا ہے 1 دور اتارا. یزید کہتا ہے وہ کیسے. شمر کہتا ہے شام غریبوں کو جب خیموں میں آگ لگی, میں ایک جلتے ہوئے خیمے میں گیا, میں نے دیکھا یہ چھوٹی سی معصوم بچی, میں آگے بڑھتا تھا یہ پیچھے ہٹتی تھی, میں آگے بڑھتا تھا یہ پیچھے ہٹتی, پیچھے ہٹتے ہٹتے کنات کے قریب گئی, جلتی ہوئی کنات کے قریب بیٹھی, اس کے دور چمکے. اب دیکھ میری طرف, کوئی مر جائے یا زندہ رہے, میں مر جاؤں یا زندہ رہوں. شمر کہتا ہے اب دیکھ میری طرف. شمر کہتا ہے یزید 1 دور میں نے اتارا, جب بچی زمین پہ سو گئی
ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تماچا نہ مار، دوسرا میں خود اتارتی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے روتے ہو، پتہ نہیں کیسے ماتم کرتے ہو بھائی۔ میں نے پہلے کہا ہے جو دل کے مریض ہے بے شک اٹھ جائیں، مولا راجہ نثار صاحب کو شفائے کامل عطا کرے۔ روتے ہو سارے بھائی، شاجی اسٹیج سک دیے مدن صاحب، مشہدی بھائی، ریاض بھائی اور شاہ چند چراغ کی اسٹیج کے سیکرٹری ہے سید میرے سامنے جو بیٹھے ہو، ان سے میں سید ہاتھ جوڑ کے ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے معاف رکھنا، مجھے معاف رکھنا، مجھے علی کی عزت کی قسم یہ وہ سکینہ ہے جب بابا مارا گیا شام تک جہاں پانی ملا زینب کہتی سکینہ پانی پی، پانی لے کے دھوپ میں چلی جاتی جہاں سجاد بیٹھا ہوتا، اس کے زنجیروں پہ ڈال کے کہتی سجاد تیرے زنجیر تپ گئے ہیں، مجھے ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں۔ سجاد کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ خون میری بہن کے سوالوں نے رلایا۔ کیسے؟ کہتا ہے روزانہ صبح کے وقت میری گردن میں باہیں ڈال کے پوچھتی تھی سجاد بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا رزق کی تلاش میں۔ جب شام کو وہ پرندے واپس آتے پھر سوال کرتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا سکینہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میری خون آلود داڑھی چوم کے کہتی سجاد سجاد ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ سلامت حوصلے سے، حوصلے سے، او میری ماں بہنوں حوصلے سے سنتے آؤ۔ جناب سکینہ کی شہادت پڑھتا میں ہوں چونکہ حکم ہے قبلہ، دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں ان آنکھوں سے چونکہ ویڈیو ہو رہی ہے۔ رو میری ماں، اپنا مجمع ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ سکینہ تھی کربلا سے شام تک جہاں رونا چاہتی، زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو شمر دیکھ لے گا، تماچے مارے گا۔ روتے ہو ماتم کرتے ہو، کرتے ہو ماتم۔ سلامت رو بھائی، رو جتنا ماتم کر سکتی ہو۔ اللہ جانے اگلے سال کوئی زندہ رہے کوئی نہ رہے، کوئی مر جائے۔ راجہ صاحب دعا بعد میں مانگنا، مل کے پرسا دیتے۔ میں مجلس ختم کروں تو میرے سینے لگ کے مجھے سید سمجھ کے سکینہ کا پرسا دینا، میں تجھے عزادار سمجھ کے جو سید جسے ملے اس مجلس کے بعد اسے پرسا دے کے کہنا سکینہ کا بڑا افسوس ہے۔ سنتے آؤ راجہ صاحب، آپ فرمائش کر دیتے میں بھی پڑھ دیتا ہوں شہادت۔ آج تک تیرے ہاں میں نے شہادت نہیں پڑھی، دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں، تیسری روایت میں نے سنی ہے بزرگوں سے۔ ایران کے ایک مجتہد سے میں نے پوچھا تھا کون سی روایت پڑھوں، قبلہ اس نے مجھے کہا تھا انہوں نے کہ جس روایت میں سکینہ شہزادی سکینہ زیادہ مظلوم نظر آئے وہ روایت پڑھ۔ میں وہی روایت پڑھتا ہوں۔ آئی کوفہ میں ختم کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب گھر جاؤ نا 3.5 سال کی بیٹی ہو یا بہن ہو اگر سو گئی ہو اس کا منہ چوم کے اتنا کہہ دینا سکینہ یہ مر جاتی تو زندان میں نہ مرتی۔ ماتم کرتے آؤ، کرتے ہو ماتم، کرتے آؤ۔ یا ثانی زہرا سید دادا، او میرا نوجوان، میرا پیارا بچہ سید ہے، اور کوئی روئے نہ روئے تو ضرور رو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، یہ دیکھ اس وقت کسی اور قوم کے بچے بھی رو رہے ہیں سکینہ کو، یہ صرف میری قوم ہے جن کے چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچے سکینہ کا ماتم کر رہے ہیں اس وقت کھنا کاغ میں بیٹھے ہوئے۔ اب رباب عرش کا پایا پکڑ کے کہتی ہے بار الہا ان بچوں نے سکینہ کو تماچے لگتے نہیں دیکھے۔ روتے آؤ۔ ہے حوصلہ قبلہ، حوصلہ۔ گزار آئی 1460 میل،
آ گئی دمشق کی سرحد پہ، بازار عبور کر آئی، باب الساعات پہ 15 اذانیں سن لی، آدھی رات کو دربار میں گئی، درمیان میں یزید کا تخت، 400 کرسی لگی ہوئی سفیروں کی، سامنے علی کی بیٹیاں. اگر تجھے رونا نہ آئے، تیرے جگر میں اگر قبر ہو زینب کی یا زہرا کی، رونا نہ آئے، میں سید دامن ہوں، گھر تک روتا جائے گا. قبلہ ظلم نہیں، آدھی رات کا وقت، ایک رسی 18 گردنیں سامنے کھڑی ہے، چپ کر کے دیوار کے ساتھ، کنات کے پیچھے یزید کی بہو بیٹیاں، کنات کے سامنے علی کی بیٹیاں. سلامت رہو جی کر کے نہ رو شاہ جی. 18 سیدادیاں، وہ میرا نوجوان کہتا ہے بازار میں زینب کیسے چلی ہے؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، اگر مرنا چاہتا ہے تو سن مجھ سے. 2 میل بازار، اتنے بارش تھی پتھروں کی، زینب نے بیٹھ کے عبور کیا. 2 میل بازار، بی بی زینب نے ماتم کرتا ماتم، پتہ چلے زینب کو رونے والے بیٹھے ہو. شرم کر کے نہ رو. حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، مصائب کی حد سن رہا ہے. آ گئی دربار میں، بس قبلہ آج تجھے شہادت پڑھنا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو بھی مجھے کہنا ہے سجاد کیسے دیا. یہ ضرور پوچھنا ہے، میں ساروں میں ہو سکتا میں بے ہوش ہو جاؤں، لیکن یہ ضرور پوچھنا ہے مجھ سے. نہیں پڑھتا دربار، نہیں پڑھتا دربار یزید، تو نہیں برداشت کر سکتا. آ گئی زندان میں، ساری بیویاں سو گئی. اب کوئی اور سنے نہ سنے، میری ماں بہنیں ضرور سنے. دور سیدادیاں سوئی ہوئی ہیں، ایک سجاد ہے، گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیر، کمر میں زنجیر. قبلہ چپ کر کے بیٹھا ہے. اس کی گردن میں بائیں ڈال کے سکینہ کبھی کبھی اس کے چہرے کا بوسہ لے کے آہستہ سے کہتی ہے سجاد بھائی بابا ملا، سجاد بھائی بابا ملا، سجاد بھائی بابا ملا. سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ زندان ہے، بابا کہاں سے لے آؤ؟ آواز آئی بابا بابا بابا. ساری رات روتی رہی، اگلا دن روتی رہی، اگلی رات روتی رہی، اگلا دن روتی رہی. جب 3 دن 3 راتیں ہو گئی، آدھی رات کے وقت سجاد کہتا ہے سکینہ تجھے میری غربت کا واسطہ، اب سو جا. جب کہا نا سو جا، سکینہ نے سجاد کو چھوڑا. آواز آئی تو بیمار ہے، پہلے تو سو پھر میں سوؤں گی. سکینہ نے، سجاد نے ہتھ کڑیاں سمیٹی، سجاد سو گیا. سکینہ نے سجاد کی آغوش چھوڑی. پتھر میرے سامنے رکھو، اللہ جانے میں کس مستی میں پڑھ رہا ہوں. اگر پتھر سے پانی نہ نکلے سکینہ کے مصائب کا تو سکینہ بنت المصائب نہیں. قبلہ سکینہ چلی، نہ بیویوں کے پاس گئی، نہ بھائی کی گود میں گئی. راجہ صاحب دیکھ میری طرف، پرسہ دینا ہے. نہ بیویوں کے پاس گئی، نہ بھائی کے پاس گئی. چلتی 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 زندان کی آخری دیوار کے پاس جا کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس کا سرہانہ بنا کے ریت پہ سر رکھ کے سکینہ سو گئی. آہستہ سے آواز آئی بابا. اس وقت شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اور تکیوں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے. او بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی. سلامت رہو، سلامت رہو. روتے ہو سارے، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم. سنبھل سکو تو سنو، سنبھل جاؤ. او میری ماں بہنوں، شاہ صاحب 100 کوئی نہیں بے ہوش ہو رہا ہے، ہونے دو. اسے بڑے پانی پلانے والے ہیں، اس کے ہاتھ ملنے والے بہت ہیں، اس کے رونے والے بھی بہت ہیں. وہ حسین کی اولاد تھی، اونٹوں سے گر گر کے مرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. سلامت رہو بھائی، بات نہیں. حوصلہ حوصلہ میرے نوجوانوں. ادھر سکینہ کو نیند آئی،
राजा अजहर अब्बास, किबला एक मर्तबा फिर कहें, बीवी ने बाबा को कैसे याद किया? आवाज आई बाबा इस वक्त शाम के रईसों की बेटियां तकियों पे सर रख के सो रही है, मैं तेरे सीने पे सोने की आदी थी, बाबा ईंट पे सर रख के पत्थर पे सर रख के सो रही हूँ, बाबा मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, बाबा दुआ कर मुझे नींद आ जाए, बाबा तीसरी रात है जब मुझे नींद आ जाए, बाबा ख्वाब में जरूर आना, हो सके तो असगर को भी ले आना। किबला सकीना सोई, खत्म भाई, खत्म, कोई रो सके या ना रो सके, बर्दाश्त से बाहर हो गया। शादी बेहतर ये है राजा साहब मैं यही छोड़ दूं, राजा अजहर अब्बास बेहतर ये है मैं यही छोड़ दूं मसाइब। पढ़ूं आगे, सुनना चाहते हो फिर रोकना नहीं, फिर रोकना नहीं। इधर सकीना को नींद आई, उधर सज्जाद को नींद आई, उधर जिंदान का दरवाजा खुला, यजीद का सिपाही आया, उसने जंजीर हिलाए, सज्जाद के जख्म ढीले, जख्म दुखे, सज्जाद की आंख खुली, आवाज आई जालिम नाम नहीं आता था, कैदी करके बुला लिया होता, आवाज आई कैदी जाग, सज्जाद कहता है क्या हुआ, आवाज आई तेरी कितनी बहनें हैं, तेरी कितनी बहनें हैं, आवाज आई 3, एक को मदीने छोड़ आया, एक करबला में बेवा हो गई, सिपाही कहता है नहीं कैदी, तेरी सबसे छोटी बहन जो सबसे छोटी कैदन है, जो बाबा बाबा करके रोती है, वो कहाँ है? कैदी कहता है 3 दिन 3 रातें रोने के बाद वो सामने जिंदान की रेत पे वो पत्थर पे सर रख के वो सोई हुई है। सिपाही कहता है इसे जगा, कैदी कहता है क्यों, कैदी कहता है क्यों? आवाज आई कैदी शाम के औरतों ने यजीद को दरखास्त दी है, एक कैदी बच्ची है जो बाबा बाबा करके रोती है, हमारी बेटियां सो नहीं सकती, उसे किसी ऐसी जिंदान में कैद करो, उसकी आवाज हमारी बेटी, मातम करो ना, मातम करो, अब करो मातम, पता चले सकीना को रोने वाले बैठे। हौसला 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 मेरे नौजवानों, ओ मेरी माँ कोई नहीं होने दो बेहोश, ओ कोई मर जाए संभाल लो इसको, लफ्ज सुनते आ, ओ इस नौजवान ने लफ्ज सुन लो, आखिर में खत्म कर रहा हूं मैं साहब, सुनते हो आगे? अच्छा सुनो, आवाज आई कैदी ओ यजीद ने तेरी इस छोटी बहन के लिए अलहदा जिंदान का हुक्म दिया है, और अलहदा जिंदान का नाम आया, कैदी आया, आवाज आई सकीना जाग, सकीना जाग, सकीना की आंख खुली, सकीना को उठाया, आवाज आई तेरे लिए, एक लफ्ज सुन लो उसके बाद तेरी मर्जी। आवाज आई सकीना जाग, सकीना को जगा के कैदी ने उठाया, हर बीबी को जगाया, हर बीबी उठी, आवाज आई सकीना सलाम कर, वो आधी रात के वक्त छोटे छोटे हाथ पेशानी पे रख के सकीना की आवाज आई, फूफी ज़ैनब मेरा सलाम, फूफी कलसूम मेरा सलाम, और फूफी रुबाब मेरा सलाम, अम्मा रुबाब मेरा सलाम, मातम करते हो मातम। आखिरी लफ्ज भाई, हौसला हौसला हौसला, सिर्फ एक लफ्ज सुन लो, और मेरी माओ बहनों एक लफ्ज सुन लो, खत्म मसाइल। सज्जाद लेके आया किबला, खत्म शाहजी, सज्जाद लेके आया, मैं आखिरी लफ्ज पढ़ता हूँ छोड़ता हूँ, सज्जाद लेके चला सारी बीबियों से, ओ मेरी माओ बहनों, आधी रात के वक्त सज्जाद सकीना को लेके आया जिंदान के दरवाजे पे, पहला जिंदान खुला, सकीना कहती है सज्जाद
وہ اندھیرا ہے. آواز آئی سکینہ, وہ اگلا زندان. دوسرے میں آئی آواز آئی گرمی ہے. وہ تیسرا زندان. جب حوصلہ حوصلہ, آخر لفظ تمہیں حسین کا واسطہ, صرف آخر لفظ سن لو, میں مجلس ختم کر رہا ہوں. شاہ صاحب ایک لفظ سن لو. جب پانچویں زندان میں سجاد آیا, سپاہی کہتا ہے اتار اپنی بہن کو. اللہ جانے کیا وقت تھا. قبلہ سجاد کہتا ہے اتر جا. اور سکینہ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے بھائی کی گردن میں ڈال کے, آواز آئی نہیں اترتی. سجاد کہتا ہے اتر جا. آواز آئی نہیں اترتی. سجاد کہتا ہے اتر جا. آواز آئی میں مر جاؤں گی. سپاہی کہتا ہے جلدی کر. سجاد بیٹھا, بیٹھ کے سجاد نے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے چھڑا کے ایک کونے میں بٹھا کے, آواز آئی سکینہ حوالے اللہ کے. ادھر سجاد چلا, ادھر سکینہ اٹھی. اور کبھی اس کبھی اس دیوار سے آواز آئی سجاد, اور تو مجھے نظر نہیں آ رہا. آواز آئی سجاد, اٹھ کے ماتم کر, اٹھ کے ماتم کر. سکینہ ایک لفظ تمہاری بڑی مہربانی, آخری لفظ چھوڑ دوں.